اس طرح میری بات نہیں ہوتی. فراڈ اسی کو بولتے ہیں. کتاب اس کے پاس نہیں ہے, حدیث اس کے پاس نہیں ہے. یہ گیا ہے سپاہی صحابہ والوں کے مولوی, سن لو, ان کے پاس اس نے کہا کہ اس صفحے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا. تم نے خود حدیث نہیں دیکھا, تم نے خود نہیں پڑھا. اگر ہوتا تو ابھی پڑھ لیتے نا. ایک ہاتھ میں کتاب ہے, میں نے کہا کہ آپ میرے پاس تو ہے حدیث, میرے پاس تو ہے. تیرے پاس, تو کہہ رہے تیرے پاس بھی ہے, تو پڑھ کے سنا دینا. جھوٹا آدمی, جھوٹا آدمی. چل فرادی, چل تیرے جو عنوان آپ کا پسندیدہ ہو اس پر بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں. وہ میں نے پچھلے اس سیشن میں بتا دیا تھا, ساری باتیں واضح کر دی تھی. آخر میں آپ کوئی واضح نہیں کیا تھا, کوئی واضح نہیں کیا تھا. سب کو پتا, آپ نے کچھ بھی واضح نہیں کیا. اگر سمجھتے ہیں کہ واضح کیا ہے تو میں دوبارہ پوچھ لوں. میں نے بیعت کا ایک حوالہ دیا تھا جس کا آپ نے انکار کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ بیعت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نہیں کی, اور کسی کتاب میں حوالہ موجود نہیں, جبکہ آپ کے پاس سامنے پڑی ہوئی جو کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے. بیعت تو کافر سے, آپ کے مذہب میں تو بیعت کافر سے بھی ہوتا نا, اس سے تو اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. ہمارے مذہب میں بھی ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں تقیہ سے کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر تقیہ کرتا نا آپ کو کافر کے ساتھ بیعت بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں, کوئی مذہب بالکل. چلو آپ کے اصول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اچھی بات ہے بھائی صاحب, یہ ان کے کفر پہ بات نہیں کریں گے. پھر نہ بولو کہ جو مرضی تم بات کرو نا. اس سوال کا آپ جواب دے دیں, اس سے آگے میں بات کرتا ہوں نا. آپ نہیں, آپ دیکھیں بھائی, دیکھیں آپ مانتے ہو کہ آپ کے مذہب میں کافر سے بھی بیعت ہوتی ہے یا نہیں مانتے؟ ہمارے مذہب میں تو کافر سے بیعت ہوتی ہے, کافر سے بیعت ہو سکتی ہے بھائی. کافر سے اگر تقیہ ہو تو بیعت ہو سکتی ہے. چلو صحیح ہے, آپ اسی بات کا حوالہ پیش کریں اور اصول کافی کا وہ حوالہ سامنے پیش کریں تاکہ اس سے میں آگے بات کروں. آپ نے حدیث کا ایڈریس دیا, حدیث میرے سامنے ہے, لیکن میرا کام نہیں ہے کہ آپ کی جو دلیل ہے میں پیش کروں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی دلیل کو دیکھیں. اجازت دیں بات کرنے کی, اجازت دیں. آپ نہ کہیں کہ آپ فلان حدیث پڑھیں نا, آپ حدیث پڑھیں, ہمیں پتہ بھی چلے آپ کو, آپ پورے حدیث آپ کو پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا, اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کے اپنی زبان سے ہم پوری حدیث کو سن لیں, اس کا ایک ٹکڑا پیش نہ کریں, 2 ٹکڑا پیش نہ کریں, آخر سے اول تک 4-5 سطر ہیں وہ پڑھ کے سنائیں, اس میں آپ کا اپنا رد موجود ہے. ٹھیک ہے نا, حدیث پڑھ کے سناؤ. یہ حدیث ہے, یہ صفحہ 298 میرے سامنے, آپ اس حدیث کو پڑھ کے سناؤ. حدیث نہیں ہے نا تیرے پاس, حدیث نہیں ہے نا تیرے پاس, آپ خود پڑھیں, میں لا دوں گا, لیکن آپ پہلے اپنا کتاب کھولیں, پہلے اپنا کتاب کھولیں, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے یا نہیں ہے. اپنا کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کو کیا, آپ نے دنیا میں یہ دیکھا ہے بھائی, پوری دنیا میں مناظرے میں ایسا دیکھا ہے کہ آپ تیاری کر کے ادھر آئے مناظرے کے لیے, کہتا ہے کتاب تم کھولو, تم اپنا کتاب کھول رہا, تم کھولو گے, اس کے بعد میں کھولوں گا, میں پڑھوں گا. تیرے پاس نہیں ہے کہ حدیث؟ ایک منٹ اللہ یاری صاحب, ایک منٹ میں بات کروں. اللہ یاری صاحب, مجھے آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے, آپ کی کتاب پر مجھے مکمل اعتماد ہے. آپ اپنی کتاب کھولیں. مجھے اعتماد نہیں آپ پر نا, افرادی آدمی ہے. او بھائی اب مجھے بتاؤ یہ کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, ایمانداری کے ساتھ دیکھو, اداکاری بند. کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں؟ کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں, اس کا واضح جواب دے دو مجھے. یا ہاں بولے یا نہ بولے, بولے میں بات نہیں کروں گا تجھ سے. بولو نہیں ہے یا بولو ہے. آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں دو گے, جواب نہیں دو گے. حدیث تیرے پاس ہے, حدیث تیرے پاس ہے, چلو کتاب نہیں ہے, حدیث ہے. اوکے بھائی, یہ بھائی سوال جواب نہیں دے رہا. اوکے تھینک یو سر. اس طرح میری بات نہیں ہوتی. فراڈ اسی کو بولتے ہیں. کتاب اس کے پاس نہیں ہے, حدیث اس کے پاس نہیں ہے, یہ گیا ہے سپاہی صحابہ والوں کے مولوی, سن لو, ان کے پاس اس نے کہا کہ اس صفحے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا. تم نے خود حدیث نہیں دیکھا, تم نے خود نہیں پڑھا, اگر ہوتا تو ابھی پڑھ لیتے نا. تم نے خود پڑھا پورا حدیث؟ اللہ یاری صاحب, ایک منٹ میری بات سن لیں, اس کے بعد غصہ نہ کریں. نہیں, میں نے آپ سے گفتگو ہی نہیں کرنا. میں نے, آپ ایک فراڈی آدمی ہیں, آپ ایک جھوٹے آدمی, آپ نے حدیث نہیں دیکھا ہے, آپ نے حدیث نہیں پڑھا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدیث تم پڑھو. تم اگر استدلال کرنے آئے ہو نا کہ جماعت شیعہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, وہ کتاب تمہارے پاس ہونا چاہیے. تم مدرسے میں ہو, تم طالب علم ہو, 10-15 مولوی تمہارا ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ بھی کیسے, دن رات تمہاری ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تمہیں یہ اتنا بتا دیا کہ فلان صفحے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا. تم نے خود, تمہیں چاہیے کہ حدیث تیرے پاس ہونی چاہیے, کتاب تیرے پاس ہونی. کتاب ادھر آ کے پڑھ کے دکھاؤ, ہمیں سناؤ کہ ہمیں پتہ چلے. تم کہتے ہو تم پڑھ کے سنا دو, میں کیوں پڑھ کے سناؤں؟ تمہارا کام استدلال کرنا اپنے موقف کے لیے, میرا کام نہیں ہے کہ تیرے موقف کے لیے میں حدیث پیش کروں.
اب اس کے بعد میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے سے پوچھا کہ تم نے ایک کتاب، تیرے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں؟ جواب نہیں دے رہا، کہتا ہے تیرے پاس تو ہے، یعنی یہ کتاب تیرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں؟ چلے کتاب نہیں ہے نا، انسان نوٹ کر لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے یہ میں کتاب لائبریری میں نے یہ حدیث نوٹ کیا، یہ کتاب، وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے، وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو آخری چانس دے دیتا ہوں بھائی، اگر ابھی چالاکی کی نا میرے ساتھ، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی، اور نہ دوسروں کو میں وقت لوں گا بھائی، ایک چالاک آدمی کا ادھر آ کے مداری ہے تو تیرے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو نے حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ مجھے بتا دو واضح طور پر، بسم اللہ۔ اللہ یاری صاحب، میں نے یہ روایت بارہا پڑھی بھی ہے، اور کتاب سے پڑھی ہے، اور اصل کتاب سے بھی پڑھی ہے، اور گزشتہ لائیو سیشن میں آپ نے جو سکرین کے سامنے کتاب کی تھی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 296 اصول کافی جلد نمبر 8 اور اس کی سطر نمبر، وہ حدیث پڑھو، وہ حدیث پڑھو، وہ حدیث تم پڑھو نا، تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ ایک منٹ، تم نے پڑھی ہے نا، تم کہہ رہے تم نے میرے گھر میں پڑھی ہے، اور بھائی گھر میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ادھر پڑھ کے سناؤ نا حدیث، ادھر میری بات سنیں نا، ایک منٹ صبر وہ ابھی وہ حدیث تیرے پاس ہے یا نہیں مجھے بتاؤ؟ میری بات مکمل ہونے دیں۔ نہیں، ابھی مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ ابھی تیرے پاس وہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، آپ کے تو سامنے پڑھو، کتاب تو پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تیرے پاس ہے، تیرے پاس حدیث ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ پر جھوٹا آدمی، فراڈی۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اہل تشیع خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب، ہاتھ میں کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے پاس تو ہے حدیث، میرے پاس تو ہے، تیرے پاس تو کہہ رہے تیرے پاس بھی ہے، تو پڑھ کے سنا دینا۔ جھوٹا آدمی، جھوٹا آدمی، چل فراڈی، چل تیرے۔ دیکھو بھائی، تم اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ، اس کو حدیث پڑھنا بھی آتا ہو نا، اس کو حدیث پڑھنا بھی آتا ہو، حدیث پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیوں نہیں پڑھا؟ اگر حدیث ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ تجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیرے جو ٹریننگ ہوتی ہے مدرسے میں اور طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ لکھائی پڑھائی کی ٹریننگ نہیں ہوتی نہیں، کیا تمہارے مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اور طرح۔ اچھا، وہ جو اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، حدیث یہ ہے میرے عزیز، میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اس حدیث میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں ابو بکر کے ساتھ بیعت ہے۔ یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی للکلینی، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 8، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ ایران، یہ ہے صفحہ نمبر 295۔ اس کے آخر میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 151 ہے، 454، عن ابی جعفر علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان الناس لما صنعوا ما صنعوا، جب لوگوں نے وہ کیا جو کیا، ما صنعوا، جب لوگوں نے وہ غداری کی، جب لوگوں نے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف پشت کیا اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی، اذ بایعوا ابا بکر، جب ان لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی، لم يمنع امیر المؤمنین علیہ السلام من ان يدعو الى نفسه الا نظرا للناس تخوفا علیہم، امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر انقلاب اس لیے نہیں کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف اس لیے نہیں بلایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار لے کر لشکر اس لیے نہیں بنایا، الا تخوفا علیہم ان يرتدوا عن الاسلام، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اسلام ہی سے مرتد ہو جائیں گے، لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، دوبارہ بت پرستی شروع ہوگی۔ فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اسی لیے یہ حدیث یہ نہیں پڑھ رہا، اس کے پاس ہے نہیں پڑھ رہا، یا مثلا اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے نا پورا تو پڑھو نا، یہ حدیث سب فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور لوگ کیا کریں گے؟ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، بت پرست بن جائیں گے، وَلَا يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اور لوگ یہ شہادت بھی چھوڑ دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی لوگ چھوڑ دیں گے۔ وَكَانَ الْأَحَبُّ إِلَيْهِ أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا مِنْ أَن يَرْتَدُّوا عَنْ جَمِيعِ الْإِسْلام، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے دو چوائسز ہیں، ایک چوائس یہ ہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، دوبارہ بت پرست ہو جائیں گے، اور ایک شرط یہ کہ نام پہ مسلمان رہیں گے، ابو بکر خلیفہ رہے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس چوائس کو ترجیح دیا، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ زیادہ پسند تھا کہ لوگ کیا کریں، عَلَى مَا صَنَعُوا أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا، لوگ اسی ابو بکر کی خلافت پہ رہیں، اس کے بجائے کہ وہ مرتد ہو جائے اسلام سے۔ وَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ رَكِبُوا مَا رَكِبُوا، اور جن لوگوں نے وَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ رَكَبُوا مَا رَكَبُوا،
رکبوا ما رکبوا، اور جن لوگوں نے اس کام کا ارتکاب کیا، خلیفہ بن گئے، خلیفہ کے انہوں نے سپورٹ کیا، وہ لوگ جہنمی بن گئے بھائی. اچھا، فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام. اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی نہیں کی، ودخل فيما دخل فيه الناس، انہوں نے ابو بکر کی جو ہے کیا ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا ہے، على غیر علم ولا عداوة لامیر المؤمنین علیہ السلام، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کے بغیر اور امیر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کے بغیر جہالت میں، انجانے میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا ان لوگوں نے. اچھا، فإن ذلك لا يكفره، یہ ان کی سبب کفر نہیں ہے. کافر کون بن گئے؟ جنہوں نے جان کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی اور ابو بکر عمر کو خلیفہ مانا. ولا يخرجه من الاسلام، یہ لوگ جو انجانے میں اس طرح کیا ہے یہ لوگ کافر نہیں بنے. ولذلك كتم علي علیہ السلام امرہ، اور اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بات چھپا دی، اپنے جو یہ کہ خلیفے کا خلافت کا میں حقدار ہوں، لوگوں کو اپنی طرف بلائے، وہاں پہ فوج بنا دے، عسکری انقلاب کرے، ابو بکر عمر کے خلاف بغاوت کرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، اس بات کو انہوں نے چھپا دیا، اس بات پہ عمل نہیں کی. وبايع مكرها حيث لم يجد اعوانا، اس جملے کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام مجبور ہو کر، مکرہ بولتے ہیں زبردستی، مجبوری میں بیعت کیا، حیث لم یجد اعوانا، کیونکہ ان کو اعوان و انصار نہیں ملے. تو یہ بھائی یہ حدیث تمہارا ہے، یہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، یہ اس سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی ہے یا اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے؟ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ ہلاک ہونا قرآن مجید میں احادیث میں اس کو بولتا ہے جو جہنمی بنتا ہے. اوکے